آیت کے مطابق یہ طے شدہ تھا کہ کراچی میں یا پاکستان کے اندر اس کی تشہیر علامہ صاحب کروائیں گے یہاں کے لوکل مقامی اخبارات میں، اور ان کا چونکہ ہیڈ آفس لندن میں تھا اس لیے یہ طے ہوا تھا کہ لندن میں تشہیر اس مباہلہ کی، اس چیلنج کی، یہ وہ لوگ کروائیں گے، قادیانی خود کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس روز یہ ان کے اپنے مجلے کے اندر یہ خبر چھپی کہ اس طرح کا چیلنج مرزا طاہر نے قبول کر لیا ہے، علامہ الیاس ستار صاحب کی طرف سے دیا گیا چیلنج، جس روز تو اتفاق ہے کہ جمعے کے جمعہ ان کے وہ ہفت روزہ چھپتا تھا، جمعے کا ہی دن تھا، مارننگ آورز میں وہ مجلہ منظر عام پر آیا، خبر عام ہوئی، پبلک ہوئی، ڈسٹریبیوٹ ہو گیا وہ مجلہ۔ جمعے کے وقت وہ جب خطبہ دینے کے لیے آیا تو اس پر افتاد پڑ گئی، ممبر پر بیٹھا، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اپنا ہر ایکٹیویٹی کی تشہیر کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک علیحدہ چینل بنا ہوا ہے، اس پر ہمہ وقت ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ نشر ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہر جمعے کے خطبے کو یہ آن ایئر کرتے تھے، لیکن اس جمعے کے خطبے کو پھر وہ اس قابل نہیں تھا، ان کی آوازیں کچھ ایسی گوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اس وجہ سے وہ پبلک نہیں کیا گیا، وہ آن ایئر نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ پکڑ اس کی سخت ہوتی گئی، اور کچھ عرصے بعد اس کا 2-3 سال کے بعد بیماری میں ہی رہا، اس کے بعد وہ ایکٹیو نہیں ہو سکا۔ بعد میں پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس ڈاکٹروں کی مدد سے اور حوصلہ کر کے، ہمت کر کے کہ دیکھیں جی میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن وہ یہ اناؤنس کرنے کے لیے جو آ رہا ہے اس کی حالت، وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ روش ببی حالش مت پرس، میرا چہرہ دیکھ لو، مجھ سے اب میری حالت مت پوچھو۔ تو اس کا چہرہ دیکھنے والے صاحب سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس پر افتاد پڑ چکی ہے، پھٹکار پڑ چکی ہے، اور یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ تو یہ سارا کارنامہ جو ہوا تھا وہ علامہ الیاس ستار صاحب کی بدولت ہوا تھا، آپ کے چیلنج کی بدولت۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی داؤ پہ، اگر داؤ پہ لگا دی تھی، اگر میں حق پر نہیں ہوں تو مجھ پر افتاد، اگر تم حق پر نہیں ہو تو تم پر افتاد، اور پھر وہ پہلو ڈوب گیا تھا۔ ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی، ابھی علامہ صاحب میاں والی یونیورسٹی میں بھی گئے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ کو سپاس نامہ پیش کیا گیا، بڑا شاندار پروگرام ہوا ہے۔ سپاس نامہ وہ شیلڈ عابد اگر آپ لے آئیں گاڑی سے واپس تو ہم بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب آج تو مختصر گفتگو کریں گے، اگلے جمعہ سے باقاعدہ طریقے پر آپ کی کلاسز لیا کریں گے جمعے کے روز انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم انشاءاللہ۔ تو بہت خوبصورت انٹروڈکشن تو دے چکے ہیں عارف بھائی، آپ کو میں شارٹ کٹ میں کیونکہ جاتے جاتے واپس لایا گیا آپ لوگ کو، تو زیادہ موڈ خراب نہیں کروں گا، ٹو دا پوائنٹ بات سنا دیتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی جو تھا اس کا زیادہ مشہور ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے، لیکن اس کا جو اوریجنل دعویٰ تھا، پہلے دعویٰ تھا، برسوں تک رہا اور موت تک رہا، یعنی شروع سے اینڈ تک اس کا دعویٰ یہ جو تھا وہ امام مہدی کا دعویٰ تھا، جس امام مہدی کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایمان خراب ہوگا لوگوں کا، تو ایک امام مہدی آئیں گے، اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور ان کے دوران تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، اور دونوں مل کے کریں گے، اور پھر اسلام کا بہت بول بالا ہوگا، کافی بڑی بڑی باتیں ہوں گی دنیا میں۔ تو یہ وہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اب وہ امام مہدی کا جب دعویٰ کیا تو سوال یہ اٹھا کہ اگر تم امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے؟ کلیئر سوال ہوگا یہ، کیونکہ حدیثوں میں بھرا ہوا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، خالی حدیث میں نہیں بلکہ انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی اشارتاً ہے۔ تو اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو یہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ گئے، نہ وہ گئے اور نہ وہ واپس آئیں گے۔
جاتے تو واپس آتے. ابھی ادھر رکھ دو, بعد میں دکھا دینا. ابھی دوران گفتگو کیسے دکھائیں گے؟ تو وہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے, نہ اوپر گئے. جب گئے نہیں تو واپس کیوں آئیں گے؟ پہلا کتاب لکھا انجام آثم میں بتایا کہ سورہ مائدہ قرآن شریف کا فلما توفیتنی 117 نمبر آیت ہے, 5 نمبر سورہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا تمہیں تمہاری ماں کو میرے علاوہ معبود بنانے کے لیے؟ تو وہ بولیں گے کہ میں گواہ تھا جب تک موجود تھا, جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو پھر آپ نگران بن گئے. تو پھر بولتا ہے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے توفیتنی ہے, فلما توفیتنی, اور فلما توفیتنی کہ میں نے ہرگز یہ نہیں ہے کہ اوپر اٹھا لیا, اس کے میں نے موت ہے خالی. ادھر میں بولتا ہے ادھر میں اس کا مطلب صرف موت ہے. اور یہ آیت کلیئر بتا رہی ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائی لوگ ان کو معبود نہیں بنائے تھے, ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو معبود بنائے. توفیتنی سے سب یہ غلط ہے, وہ ایک الگ بات ہے, پہلے اس کا مضمون بتا دیں. تو پھر اس کے بعد بولتا ہے اگر ہم مان لیں کہ آسمان پہ زندہ ہے, تمہارا بات صحیح ہے, تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا گیا. لیکن قرآن کلیئر کہہ رہا ہے کہ وہ معبود بنائے گئے ہیں, خدا کے بیٹے بن گئے ہیں. تو جب یہ سب باتیں ہو گئی ہے تو موت پہلے آنا اور معبود بعد میں بننا ہے. خدا کا بیٹا بعد میں بنیں گے, پہلے موت ہوگا. پھر بولتا ہے کہ پھر دوسرا کتاب لکھا کہ مسیح ہندوستان میں, اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیے تھے, صلیب پر چڑھائے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ لعنتی موت کہلاتا تھا, تو اس لعنتی موت سے بچانے کے لیے ان کو بے ہوش کر دیا. یہودی لوگ سمجھے یہ فوت ہو گئے, ان کو دفن کر دیا. وہ 3 دن بعد ہوش میں آئے, باہر نکلے قبر کے, اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا وانا کھائے. پھر ہجرت کر کے خفیہ افغانستان وغیرہ ہو کے پھر فائنلی بہت جگہ گئے, لیکن بعد میں سری نگر میں بہت عزت ملا, مقیم ہوئے اور وہیں فوت ہوئے. اور مزے کا بات جو وہ بول دیا وہ یہاں مسیح ہندوستان وہ یہ ہے کہ 120 سال کا عمر پا کر فوت ہوئے. یہ سب سے قیمتی بات ہے کہ 120 سال کا عمر پا کر فوت ہوئے, کیونکہ 120 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے. تو یہ جو کیلنڈر چلتا ہے 2025, اس میں AD لکھتے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے معنی آفٹر ڈیتھ. یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, انگلش نہیں ہے, یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے. اور اس کے معنی اینو ڈومینو. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو سن 1 تھا, یہ پیدائش سے کیلنڈر ہے, سن 1 تھا. تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو آٹومیٹک کتنا سال ہوگا موت ان کا عمر؟ سن 1 میں 1 سال کے تھے, تو سن 120 سال کی عمر ہوگا تو سن کتنا ہوگا؟ 120 ہی ہوگا نا, کیونکہ ان کے پیدائش سے چل رہا ہے. تو سن 120 سے میں فوت پہ یہ مرزا کے کتاب سے ثابت ہو گیا, کیونکہ کیلنڈر وہ پیدائش سے ابتدا ہے. تو 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے تو سن 120 میں ہوئے تھے, کیونکہ جب پیدا ہوئے تھے تو سن 1 تھا. یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہو گیا, کیونکہ اب وہ تیسرا کتاب لکھ رہے ہیں. اچھا, وہ پہلے انجام آتا میں بول دیا کہ موت کے بعد معبود بنیں گے, یہ بول دیا تھا نا ابھی جو بتایا تھا آپ لوگ کو, یاد ہے نا؟ تو جب موت کے بعد بنیں گے معبود, تو اب سن 120 کے بعد بنیں گے, پہلے نہیں بن سکتے, کیونکہ سن 120 میں فوت ہوئے. موت کے بعد معبود بنیں گے تو سن 120 کے بعد بنیں گے. اب سن 120 کے بعد بننا ضروری ہے, پہلے بن گئے تو غلط. تیسرا کتاب لکھا چشم مسیحی. چشم مسیحی میں بہت قیمتی بات لکھ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام تو بہت بے نفس انسان تھے, جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. اب پہلا پوائنٹ پتا چلا مسیح ہندوستان میں سن 120 میں فوت ہوا, اور دوسرا پوائنٹ چشم مسیح میں پتا چلا پولس نے ان کو بنا دیا خدا. تو پولس سن 65 میں فوت ہو گیا, 55 سال پہلے. مرزائی موت 120 تھا نا, اس سے 55 سال پہلے پولس فوت ہو گیا.
تو اس کے میں نے وہ سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین میں وہ معبود بن گئے تھے. تو پہلے کتاب میں لکھ رہا ہے اگر تمہارا آسمانی زندگی قبول نہیں ہے، تیسرے آسمان بھی قبول نہیں ہے، پہلا آسمان تو دور کا بات، دوسرا آسمان دور کے بعد وہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، بلکہ تیسرا آسمان بھی قبول نہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو جب وہ آسمان قبول نہیں ہے زندگی، تو سری نگر کیسے قبول ہو جائے گا؟ اچھا یہ پوائنٹ بہت کلیئر ہے، ایک اور ایک دو کی طرح. تو میں نے بولا کہ اب قادیانی جج بھی منظور، اور ہر عدالت امریکہ انگلینڈ جہاں بھی منظور، قادیانی جج نہ ملے تو یہودی کرسچن ہر جج منظور. خالی سپریم کورٹ کا شرط تھا کہ سٹی کورٹ نے وہ تو بہت آرام سے بک جاتا ہے، تو اوپر کا سپریم کورٹ کا تھا کہ وہ کچھ عزت کا لحاظ ہوتا ہے. میرا سپریم کورٹ کسی بھی ملک کا قادیانی جج بھی بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. تو اس کا جواب نہیں لا سکے وہ لوگ، قادیانی جج کے علاوہ بھی نہیں لا سکے. قادیانی جج ہے تو پھر کس قسم کا تکلیف ہے تم کا؟ کوئی بہانہ ہی نہیں ہوتا. پاکستان کا شکایت ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا، تو چلو امریکہ، لندن، جاپان ہر جگہ منظور کیا، پورا دنیا کا ہر کونا، اور ہر کونے میں قادیانی جج منظور، کرسچن جج منظور، یہودی جج منظور، اور سماعت میرے غیر موجودگی میں منظور. اور رقم انعام کا جو رقم ہے وہ ایڈوانس میں بینک گارنٹی بھی منظور، وہ بھی میں دے رہا تھا. پھر بھی جواب نہیں لا سکے تو پھر میں نے موبائلہ آفر کر دیا. اور وہ ایک ان کا جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے الفضل انٹرنیشنل، اس میں چھاپا تھا کہ میرے مضمون کا جواب، اور اس کا ٹائٹل کیا تھا علمی معجزہ، کہ الیاس ستار کے پیدا ہونے کے پہلے مرزا غلام قادیانی جواب دے کے گیا تھا. علمی معجزہ. اچھا وہ علمی معجزہ بھی اتنا سال بعد چھاپا، تو میں نے بولا اس میں میرا انعامی مضمون کا ذکر بھی نہیں تھا، ایسے الجھانے کے لیے 3.5 صفحہ کا جواب، لیکن ذکر تک نہیں کیا ہے پولس کا یہ اس کا. اور اس کے بعد پھر میں نے بولا کہ بھئی کون سا پیراگراف میرے انعامی مضمون کا جواب ہے وہ پن پوائنٹ کر دو، میں 10 لاکھ روپے نقد انعام دیتا ہوں. صحیح غلط نہیں، بھلے فالتو سے فالتو جواب ہو، وہ کسی اور میٹر کا بھی ڈسکس کرو، خالی پیراگراف بتا دو، میں 10 لاکھ روپے نقد انعام دیتا ہوں. وہ بھی حاصل نہیں کر سکے. پھر میں نے ایک کتاب چھاپا، اس میں موبائلہ آفر کیا، اور شروع میں لکھا طوطا بولا تو صحیح. طوطا بولا تو صحیح وہ ایسا ہے کہ ایک دکاندار تھا، تو اس کے پاس ایک طوطا پالا تھا، تو طوطا بات کرتا تھا، خریدار لوگ آتے تھے، اس سے گپ شپ کرتے تھے اور سامان زیادہ خریدتے تھے. ایک روز دکاندار واش روم گیا، پیچھے سے کوئی بلی آئی، طوطا کو بہت پریشان کی. طوطا اوپر نیچے کودا کودی کیا، شیشی تھا تیل کا، وہ گرا دیا، وہ شیشی ٹوٹ گئی اور تیل ضائع ہو گیا. دکاندار کو غصہ آیا، لوہے کا ایک چمٹا تھا، وہ طوطے کے سر پہ مارا، طوطا گنجا ہو گیا اور بات کرنا چھوڑ دیا. تو خریدار لوگ جلدی واپس جاتے تھے، تو ایک روز اس کا بکری بھی کم ہو رہا تھا، تو ایک روز ایک گنجا آ گیا. تو وہ گنجا جب آیا دکان میں، تو طوطا اس کو دیکھ کے بولا تم نے کس کی شیشی توڑی؟ تو دکاندار بہت خوش میں بولا طوطا بولا تو صحیح. تو میں نے بولا 16 سال بعد قادیانی جواب دیا تو صحیح، لیکن اب چلو 10 لاکھ کا آفر بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تو ادھر اب موبائلہ کر لو. تو 23 مارچ 1998 یا 1999 کا تھا، 1999 کو میں نے موبائلہ آفر کیا. اس مہینے کو پتا تھا کوئی نہیں آئے گا، تو پتا ہے شروع سے بھاگ رہے، ابھی بھی بھاگیں گے. تو وہ آیا نہیں، لیکن اس سے شرم ہوا ان لوگ کو. اور پھر 3 جون کو یعنی 3-4 مہینہ بعد وہ میرے کو میٹنگ میں کچھ لڑکے لوگ آئے تھے ماڈل کالج سے، بولے قادیانی بہت پریشان کر رہے ہیں، تو آپ چل کے ان سے مقابلہ کرو. تو میں گیا ادھر، پہلے اس کو بول دیتے کہ بتانا مت میں آ رہا ہوں. تو ادھر گئے تو وہ لوگ بولا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا، 17 تیاری کر کے آتے. پھر 27 مئی کو بلائے گا، 20 میں تھا وہ، ایک ہفتہ بعد 27 مئی کو آئیں گے. 27 مئی کو طوفان آیا تھا کیٹی بندر میں، کچھ ریلیف ورک کے چلے گا. تو اس کے بعد 3 جون کو کیا، 3 جون کو بولا کہ بھائی سوال جواب چھوڑ دیجئے، اب سیدھا سادہ موبائلہ کر لو، جس پہ عذاب آیا وہ جھوٹا ختم ہو گیا. تو میں نے فوراً قبول کر لیا. انگلش اور اردو 2 لینگویجز میں وہ
बोला कि आप इंग्लिश में लिखिए, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, जो कि मैं उर्दू लिखता नहीं हूँ, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा था। तो उस वक्त फरिश्तों ने एक लाइन डिक्टेट भी किया इंग्लिश में, ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रिवॉर्ड बेरिंग क्वेश्चन ऑफ इलियास सत्तार। तो मैंने उस मुरब्बी से पूछा, मुरब्बी मैंने इलाकाई हेड होता है अलग अलग इलाके का, उसको कादियानी लोग मुरब्बी बोलते हैं। तो वो मुरब्बी बोला कि मैंने उसको बोला भाई ये एक लाइन अभी जहन में आया तो इसको लिख दूं। बोला इसी वजह से तो हो रहा मोबाइल के मुनाजरा हो रहा था, हमने मोबाइल ऑफर किया। मुनाजर में बातचीत होता है, मोबाइल में बातचीत नहीं होता। अल्लाह की अदालत में फैसला छोड़ देते कि लानत भेजे, सजा वजा दे के वो वजात कर दे। तो उसके बाद उसने उर्दू में तर्जुमा किया। मौजू बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था, और वो भी एग्रीमेंट भी लिख दिया। इस किताब में आप लोग को सब चीज दिया हुआ है, एग्रीमेंट पूरा है साइन वाइन के साथ, और मोबाइल का फोटो भी है। वो जो लंदन में जलसा हुआ था उसमें वो मिर्जा ताहिर ने अनाउंस किया था कि कराची में दो भोले भाले मुरब्बियान ने एक मुखालिफ के जाल में फंसकर उसको मुनाजरे के लिए बुला लिया। वो पहले से इरादा लेके आया था कि मोबाइल का चैलेंज ऑफर करूंगा, और ऐसे ही हो गया। बोला मेरा काम ये नहीं, मैं तो पूरी दुनिया का सरबराह हूँ कि हर लल्लू पंजू एरा घर उन्नत तो खैरा, जो मैं चैलेंज पेश करे उसे कबूल करूँ या उसे जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं। तो बात ऐसे भी कि वो बोले वाले मुरब्बियान का बोल के फिर बोला कि मैं समझता हूँ अहमदी फौज के लड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने कबूल किया तो मैंने भी कबूल कर लिया, और इस पहलू से इस चैलेंज को कबूल कर चुका हूँ। और मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि ये 1 साल मुबाइला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। अच्छा, ये जो है ये 30 जुलाई 1999 को हुआ था लंदन में, 34वां जलसा था। 18,000 कादियानी के सामने ऐलान किया, कबूल किया और बोला कि 1 साल में, और ये पहला आइटम था 3 दिन के जलसे में, इसको अनाउंस किया। लेकिन शर्त जो था कि पाकिस्तान में मैं इसका एडवर्टाइज करूंगा और लंदन के जरायद में वो लोग करेंगे। तो असल शर्त जो था जरायद का था, जलसा बहुत खूबसूरत बात था, अच्छा शानदार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शर्त नहीं था। तो जरायद में सबसे पहले है वो 20 अगस्त को आया। 20 अगस्त के सुबह जरायद शाये हो के आ गया, रेडी था, और उसी रोज जुम्मा का खुतबा दे रहे नॉर्वे पहुंचा हुआ था। तो खुतबा देने के लिए आया, घंटा 1.5 घंटा लंबा लंबा खुतबा देता था, लेकिन उस दिन 10 मिनट का खुतबा देने का कोशिश किया, किसी को समझ में नहीं आया। उसके जबान पर फालिजनुमा अटैक आया और उसको उसी वक्त मिंबर से उठाकर इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए। और 21 दिन बाद वो आया 10 सितंबर को, और आके बोला कि कुछ दिन से नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे थे। ये वो बहुत लंबा तकरीर किया, और इसलिए नहीं आ रहे थे कि अचानक खला आ गया था, जलसे का इतना भोज था, हर लोग फोटो उतारने आते थे, अपना दुख सुनाने आते थे, ये सब सुनते और फोटो उतारते, ये सब करते करते अचानक इतना प्रेशर हुआ कि वो अचानक खला आ गया, जिसके नतीजे में दिमाग से वजाहत के साथ बात बयान करना मुश्किल होता था। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि अभी आपके पास नमाज पढ़ाने के लिए नहीं हो। अब आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। नॉर्मल तो लग रहा था, कुछ कमजोरी का असर आता, क्योंकि 21 दिन हो भी चुका था, इलाज हो भी चुका था। लेकिन जो अटैक पहला दिन हुआ था, जो असल लानत का दिन था, साल में होना था फैसला, लेकिन घंटों में फैसला हो गया कि सुबह शर्त पूरा किया, जरायद में प्रिंट हुआ, और उसी दिन दोपहर को जुम्मा के नमाज में आ गया। तो ये मुबाइला था, और ये मजमून का पॉइंट्स था जो आपके सामने पेश किया। अब ये किताब में है, फोटो वोटो भी देखिएगा, और भी पॉइंट्स है, लेकिन 2 पॉइंट और बहुत मजे का था। मुबाइला इसलिए हुआ था कि उनका कहना था मिर्जा गुलाम कादियानी का कि मौत के बाद माबूद बने, यही था ना शुरू में। और मेरा पॉइंट था कि वो श्रीनगर में जिंदा थे, तुम्हारे किताब के हिसाब से फलस्तीन में माबूद बन गए थे, यही था ना मुबाइला। अब वो इसके ऊपर मुबाइला हुआ, लेकिन वो जब देखे कि एकदम हालत बुरा हो गया, मुनाजर में भी आ रहे, मोबाइल में भी आ रहे, एक किताब छपा 2002 में, शैतान के चेले, वो किताब है मेरे पास,
کبھی لا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس میں میرے سوال کا جواب دینے کا کیا ہے اور ڈاکٹر رشید کا بھی سوال کا جواب ہے. تو میرے سوال کے جواب میں 13-14 دفعہ یہ بات اپنے طرف سے لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں تھے تو جس علاقے سے ہجرت کیے تھے وہاں پولس نے ان کے شاگردوں میں حواریوں کے درمیان شرک کی تخم ریزی بو دی، یعنی شرک ابتدا کر دی. اور مرزا غلام انجام اختم میں کلیئر لکھا تھا کہ آیت کلیئر بتاتی ہے کہ شرک کی تخم ریزی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فوت کے بعد ہوئی، تخم ریزی کے بھی گنجائش نہیں ہے. اور وہ خود لکھ دیا 13-14 دفعہ کہ پولس نے تخم ریزی کر دی تھی. اس کے میں نے وہ خود اپنے شیطان کے چلے کتاب سے بھی کلیئر کٹ بات آ گیا کہ وہ ہار تسلیم کر لیا کہ ان کا پوائنٹ غلط تھا موبائلوں میں، اب ان کا ایمان تبدیل ہو گیا. میں نے بولا جو مرزا غلام قادیانی نے ایمان دیا تھا وہ تو ردی میں پھینک دیے، اور جو الیاس ستار کا پوائنٹ تھا وہ اس کو اپنا ایمان بنا لیے. تو اب تم لوگ احمدی نہیں رہے، مرزا غلام احمد اس کا نام ہے نا، تو احمدی نہیں رہے، اب تم لوگ الیاسی ہو گئے ہو. اچھا اس کے بعد اور مزہ یہ ہے کہ 19 اپریل 2003 میں مرزا طاہر جس کے ساتھ مباہلہ تھا وہ فوت ہو گیا. تو مرزا غلام قادیانی بولا تھا کہ جب دو شخص مباہلہ کر لے، اور مباہلہ کے لیے ضروری دونوں سائڈ سے ایکسپٹ ہونا، مباہلہ کر لے تو جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں فوت ہوگا. تو اللہ کے فضل سے 2003 میں فوت ہو گیا، 2025 میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو آپ بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ میں زندہ ہوں، وہ مردہ ہے، اور میں سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے. تو اسلام زندہ باد، قادیانیت مردہ باد. اور میں نے بولا تھا قادیانی کے تابوت کو کاندھا دینا تو گناہ ہو سکتا ہے، لیکن قادیانیت کی تابوت کو کاندھا دینا این ثواب عظیم ہے. اس کام میں شرکت آپ لوگ بھی کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کو یونیورسٹی آف میاں والی اچھی بڑی یونیورسٹی ہے، سرکاری یونیورسٹی ہے. ابھی تاریخیں کیا تھیں؟ 25 اور 26 جون کو، جولائی کی آج 4 ہے، یعنی ریسنٹلی وہاں دعوت دی گئی ہے اور وہاں سپاس نامہ پیش کیا گیا ہے، آپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی یونیورسٹیاں کنسیڈر کر رہی ہیں، اہمیت دے رہی ہیں اور فوقیت دے رہی ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ کو جو شیلڈ پیش کی گئی وہ بھی میں اس کی بھی زیارت آپ کو کرا دیتا ہوں. یہ آپ کی خدمات کا اعتراف ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے جمعے سے انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو فرمائیں گے آپ کے ساتھ. اور اس طرح کی جو بزرگ شخصیات ہوتی ہیں نا، ایک ہوتے ہیں کتابوں کے کیڑے، ایک ہوتے ہیں جنہوں نے جو کتابیں چاٹ کر آگے آگے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہڈیوں کے اوپر زمانہ بیتا ہے، جنہوں نے زندگی گزاری ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے اور تجربے اور بصیرت کی انتہا پر پیک پر ہیں. تو ان کے کلمات کو اہمیت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دین و دنیا کی خیر اور بھلائی، عزت اور آبرو نصیب کرے. بہت شکریہ، اور علامہ صاحب کا بہت خاص طور پر شکریہ. سر ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تو فی امان اللہ تعالی.